بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک چھوٹی سی درخواست کریں گے کہ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب تو ضرور کیجیے گا، حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اگر کہیں پڑھنے میں تلفظ کی ادائیگی میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف فرمائے، جزاک اللہ خیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیدواری خلافت۔ سوال: جماعت اسلامی کے ارکان بالعموم موجودہ زمانے کے جمہوری طریقوں پر جو تنقیدیں کرتے ہیں، ان میں من جملہ اور باتوں کے ایک بات یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ جو شخص خود کسی منصب یا عہدے کا امیدوار ہو یا اس کا دعوے دار بنے، اسلام کی روح سے وہ اس کا مستحق نہیں ہے کہ اسے منتخب کیا جائے۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلافت کے امیدوار یا دعوے دار تھے، اس کے متعلق کیا کہا جائے گا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیدواری و دعوے داری کا قصہ دراصل ایک بڑے قصے کا جزو ہے جس کی بنا بعض مخصوص روایات پر قائم ہے۔ اس جزو کو کل سے الگ کر کے تنہا اسی پر بحث کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ اگر آپ اس جزو کو مانتے ہیں تو اس پورے قصے کو ماننا پڑے گا جس کا جزو یہ ہے، اور پھر اس پر بحث کرنی ہوگی۔ اس قصے کی روایات بہت مشہور ہیں۔ یعقوبی نے اپنی تاریخ میں ثقیفہ بنی ساعدہ کے بعد کے واقعات کا جو نقشہ پیش کیا ہے، اور ابن قتیبہ نے الامامت والسیاست میں جو نقشہ کھینچا ہے، اور ایسے ہی دوسرے لوگ جو روایات اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں، وہ سب آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اگر آپ اس تاریخ کو باور کرتے ہیں تو پھر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبلغ قرآن و داعی اسلام کی شخصیت پر اور ان کی تعلیم و تربیت کے تمام اثرات پر خط نسخ کھینچ دینا پڑے گا، اور یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اس پاکیزہ ترین انسان کی 23 سالہ تبلیغ و ہدایت سے جو جماعت تیار ہوئی تھی، اور اس کی قیادت میں جس جماعت نے بدر و احد اور احزاب و حنین کے معرکے سر کر کے اسلام کا جھنڈا دنیا میں بلند کیا تھا، اس کے اخلاق، اس کے خیالات، اس کے مقاصد، اس کے ارادے، اس کی خواہشات اور اس کے طور طریقے عام دنیا پرستوں سے ذرا برابر بھی مختلف نہ تھے۔ اس تاریخ میں ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا نقشہ آتا ہے کہ ایک حوصلہ مند شخص نے کئی سال کی جان فشانی سے لڑ بھڑ کر ایک ملک فتح کیا تھا اور اپنے زور بازو سے ایک سلطنت قائم کر لی تھی۔ پھر قضائے الہی سے اس نے وفات پائی۔ اس کی آنکھ بند ہوتے ہی اس کے رفیقوں اور ساتھیوں نے، جو سب کے سب اسی کے بنائے ہوئے آدمی تھے اور جن پر وہ تمام عمر اعتماد کرتا رہا، یکایک آنکھیں پھیر لیں۔ ابھی اس کے گھر والے اس کی تجہیز و تکفین ہی میں مشغول تھے کہ اس کے ساتھیوں کو یہ فکر پڑ گئی کہ کس طرح تخت شاہی پر قبضہ کر لیں۔ چنانچہ وہ جمع ہوئے اور پہلے آپس میں جھگڑا کرتے رہے۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ لقمہ تر میرے منہ میں آئے۔ آخر بڑی رد و قد کے بعد انہوں نے اپنے میں سے ایک کو بادشاہی کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ کارروائی جب مکمل ہو گئی تو بانی سلطنت کے خاندان والوں کو اس کی خبر پہنچی اور ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ مرحوم کا بیٹا تو تھا نہیں، ایک داماد تھا، وہ بفر گیا کہ میرے ہوتے اور کون وارث تاج و تخت ہو سکتا ہے۔ بیٹی بھی پیچ و تاب کھانے لگی کہ جو سلطنت اسی کے باپ نے برسوں کی جان فشانی سے قائم کی تھی، اس پر دوسروں کو قبضہ کر لینے کا کیا حق ہے؟ پہلے تو خاندان والے آپس میں سر جوڑ کر مشورے کرتے رہے، پھر انہوں نے مرحوم بادشاہ کے پرانے ساتھیوں کو اس کے احسانات یاد دلا کر اپیل کرنے شروع کیے اور پبلک میں اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ مرحوم کا داماد اس کی بیٹی کو دارالسلطنت کے محلوں میں لیے پھرتا رہا اور ایک ایک بااثر قبیلے میں اسے لے گیا
تاکہ شاید اسی کی فریاد سے لوگوں کے دل پگھل جائیں۔ مرحوم بادشاہ کی قبر کو بھی خطاب کر کر کے دعائیاں دیں کہ شاید یہی اپیل کارگر ہو جائے، مگر کسی نے سن کر نہ دی۔ آخر بیچارہ تھک ہار کر بیٹھ رہا، اور جب مرحوم کی بیٹی بھی، جو اس کے دعوے کی اصل بنیاد تھی، دنیا سے رخصت ہو گئی، تو اس غریب نے جا کر بادل خواستہ غاصب تخت کی اطاعت قبول کر لی، مگر دل میں وہ برابر پیچ و تاب کھاتا رہا، اور وقتاً فوقتاً اپنے اس پیچ و تاب کا اظہار بھی کسی نہ کسی طرح کرتا رہا۔ کیا واقع یہی تصویر ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور ان کے اصحاب کبار کی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی پوزیشن تھی کہ وہ دنیا کے عام بانیان سلطنت کی طرح ایک سلطنت کا بانی تھا؟ کیا پیغمبر خدا کی 23 سالہ تعلیم، صحبت اور تربیت سے یہی اخلاق، یہی سیرتیں اور یہی کردار تیار ہوتے تھے؟ آخر اس نقشے کو کیا مناسبت ہے قرآن اور اس کی پاکیزہ تعلیمات سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بلند ترین اخلاق کی ہدایت سے جو ذخیرہ حدیث میں بھری پڑی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان سوانح حیات سے، جن میں اس ایک قصے کے سوا دنیا طلبی کا کوئی شائبہ تک نظر نہیں آتا، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان زندگیوں سے جن کا کوئی رنگ بھی دنیا کے بھوکے لوگوں کے رنگ ڈھنگ سے نہیں ملتا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی ان سیرتوں سے جن کے مجموعے میں اس داستان کے کھینچے ہوئے نقشے کو رکھ کر دیکھا جائے تو کسی طرف سے بھی اس کا جوڑ ان کے ساتھ بیٹھتا نظر نہیں آتا۔ پھر اگر اس گروہ کی تاریخ کا پورا مستند ذخیرہ ہمارے سامنے اس کے اخلاق، اس کی سیرت، اس کی ذہنیت اور اس کے نفسیات کا کچھ اور نقشہ پیش کرتا ہے، اور صرف یہ ایک مجموعہ روایات اس کے بالکل برعکس ایک اور ہی نقشہ پیش کر رہا ہے، تو آخر عقل کیا کہتی ہے؟ کیا یہ کہ سمندر میں اتفاقاً آگ لگ گئی تھی، یا یہ کہ سمندر میں پانی تھا ہی نہیں، آگ ہی آگ تھی، یا یہ کہ آگ لگنے کا قصہ جھوٹا ہے جب تمام شہادتیں اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ وہ سمندر تھا تو وہاں پانی کے سوا کچھ نہ ہو سکتا تھا؟ تاہم اگر کسی کا جی چاہتا ہے کہ اس قصے کو باور کرے تو ہم اسے روک نہیں سکتے۔ تاریخ صفات و بہرحال اس سے آلودہ ہی ہیں، مگر پھر ساتھ ہی یہ ماننا پڑے گا کہ خاکم بدہن رسالت کا دعویٰ محض ایک ڈھونگ تھا، قرآن شاعرانہ لفاظی کے سوا کچھ نہ تھا، اور تقدس کی ساری داستانیں خالص ریاکاری کی داستانیں تھیں۔ اصل میں تو ایک شخص نے ان چالوں سے دنیا کو پھانسا تھا تاکہ اپنی ایک سلطنت بنائے، اور اس قسم کے دنیا طلب مکاروں کے گرد جیسے لوگ جمع ہوا کرتے ہیں، ویسے ہی لوگ اس کے گرد بھی جمع ہو گئے تھے، اور تقدس کے اس ظاہری پردے میں دراصل وہ جن مقاصد کے لیے کام کر رہا تھا ان کا راز آخرکار اس کے اپنے گھر والوں نے فاش کر کے رکھ دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کے مقابلے میں تاریخ کچھ اور روایات بھی پیش کرتی ہے، ذرا ان کو بھی دیکھ لیجئے۔ علامہ ابو جعفر ابن جریر طبری پوری سند کے ساتھ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے واقعات پوچھے گئے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بیان کیا، علی ابن طالب اپنے گھر میں تھے کہ ایک شخص نے ان کو جا کر خبر دی کہ ابو بکر بیت لینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ سن کر وہ چادر اور ازار کے بغیر نرے قمیص ہی میں نکل کھڑے ہوئے۔ اتنی دیر کرنی بھی انہوں نے پسند نہ کی کہ کپڑے پہن لیں، پہلے جا کر بیت کی، پھر گھر سے کپڑے منگوائے اور پہن کر مجلس میں بیٹھے۔ بہقی کی روایت اس سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ وہ ابو سعید خضری سے روایت کرتے ہیں کہ پھر ابو بکر منبر پر چڑھے اور حاضرین مجلس پر نظر ڈالی، دیکھا کہ زبیر موجود نہیں ہیں۔ ان کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا،
جب وہ آئے تو فرمایا میں کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حواری کہاں ہیں؟ کیا تم مسلمانوں کی جماعت سے الگ رہنا چاہتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا اے جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرمائے۔ پھر اٹھے اور بیعت کی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجمع پر دوبارہ نظر ڈالی اور دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ نہیں ہیں۔ انہیں بلانے کے لیے بھی آدمی بھیجا۔ جب وہ آ گئے تو فرمایا میں کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد کہاں رہ گئے؟ کیا تم مسلمانوں کی جماعت سے الگ رہنا چاہتے تھے؟ انہوں نے بھی فرمایا کہ اے جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرمائے۔ پھر بیعت کی۔ ان دونوں روایتوں میں بظاہر جو تھوڑا سا اختلاف نظر آتا ہے وہ محض تفصیل کا فرق ہے، ورنہ دراصل دونوں ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں۔ پھر اس کی مزید تائید حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اس روایت سے ہوتی ہے جو موسیٰ بن عقبہ نے عمدہ سند کے ساتھ اپنے موازی میں نقل کی ہے۔ پھر ابو بکر نے بیعت کے بعد خطبہ دیا اور اپنی معذرت پیش کرتے ہوئے فرمایا میرے دل میں ایک دن یا ایک رات کے لیے بھی امارت کی ہوس نہ تھی، اور نہ میں نے کبھی خفیہ یا اعلانیہ اس کی خواہش کی۔ سب مہاجرین نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اس تقریر کو خاموشی سے سنا۔ البتہ علی اور زبیر نے اتنا کہا کہ ہم کو شکایت صرف اس بات کی ہے کہ ہمیں مشورے میں شریک نہیں کیا گیا، ورنہ ہم بھی ابو بکر کو سب سے زیادہ مستحق سمجھتے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق غار ہیں، ان کے شرف اور ان کی تجربہ کاری کا ہمیں اعتراف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہی کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کیا تھا۔ پھر علامہ ابن کثیر الہدایہ والنہایہ میں اپنی یہ تحقیق پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خاطر سے 6 مہینے تک خانہ نشین رہے، کیونکہ وہ تقسیم میراث کے معاملے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئی تھیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جو داغ ان کے دل کو لگا ہے اس پر کسی ادنا وجہ ملال کا بھی اضافہ ہو۔ بعد میں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت ابو بکر سے بیعت کی، تجدید کی اور معاملات میں حصہ لینا شروع کیا۔ علامہ ابن عبد البر استیاب میں حضرت عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت خلافت ہو چکی تو ابو سفیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا یہ کیا ہوا؟ قریش کے قبیلوں میں سب سے چھوٹے قبیلے نے تمہارے مقابلے میں اس منصب پر غلبہ پا لیا۔ اے علی، اگر تم چاہو تو خدا کی قسم میں اس وادی کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تم ساری عمر اسلام اور اہل اسلام کی دشمنی کرتے رہے، مگر تمہاری دشمنی سے اسلام اور اہل اسلام کا کچھ بھی نہ بگڑ سکا۔ ہم ابو بکر کو اس منصب کا اہل سمجھتے ہیں۔ ہم خواہ مخواہ کسی کے ساتھ بحث و مناظرے میں نہیں الجھنا چاہتے۔ ہم نے یہ دونوں تصویریں پیش کر دی ہیں۔ اب ہر صاحب عقل کو خود سوچنا چاہیے کہ ان میں سے کون سی تصویر مبلغ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت و اصحاب کبار کی سیرتوں سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ اگر پہلی تصویر پر کسی کا دل رجھتا ہو تو رجھے، مگر اس کے ساتھ ایک امیدواری و دعوے داری کا مسئلہ ہی نہیں، پورے دین و ایمان کا مسئلہ حل طلب ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی اس دوسری تصویر کو قبول کرے تو اس میں سرے سے اس واقعے کا کوئی وجود ہی نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت کے امیدوار یا دعوے دار تھے۔